मकबूलाने बारगाह की जिंदगी कैद खाना, गुर्बत, गम व अलम, मेहनत व शिद्दत और जुल्मत और रंज में गुजरती है और उसके नफ्स के लिए कोई शय बाकी नहीं रहती। चैप्टर 12 फुकरा के बयान में। फकीर कौन है? फकीर का मुकाम और मनसब और दर्जा और सूफी के नाम से क्यों जाना जाता है? अज़रुए हदीस अवाम में मौजूद फकीर असल फकीर से अलग हैं तो उनकी अलामात और निशानियां क्या हैं? अल्लाह ताला ने अपने इसमें आज़म इसमें अल्लाह की तरह कायनात और इंसान की तहलीक में 4 अनासर को मोजज़न फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की अकल यानी पावर ऑफ रीजनिंग और इंटेलेक्ट की भी 4 अशकाल बनाई तो दूसरी जानिब 4 आलम, 4 इल्म, 4 किस्म की अरवाह और 4 ही किस्म की तजल्लियात का ज़हूर किया और उनकी तहलीक की। वो क्या है और एक इंसान उनका हसूल कैसे कर सकता है और किस खास मुकाम के लिए कौन सा दर्जा मुतय्यन है। इसके अलावा मातमी लिबास पहनने की मुद्दत मुकर्रर है तो गम और अलम के लिबास यानी स्याह लिबास का अरसा मुद्दत क्या है, सफेद, सुरख और सब्ज रंग के लिबास की क्या अहमियत है और नकाबे नूरे मार्फत क्या है और वो आला दर्जाए फकीर क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुकरा को जो सूफिया के नाम से मसूम किया गया है तो बास के नज़दीक उसकी चंद एक वजूहात हैं। पहली ये कि वो सूफ यानी पश्म का लिबास पहनते थे या उन्होंने अपने दिलों को दुनियावी आलाइशों से पाक व साफ कर लिया, या ये कि अल्लाह ताला के सिवा हर गैर के ख्याल से उनका दिल हाली हो गया। और एक गिरोह ने उसकी वजह ये बयान की है कि बरोज़े क़यामत फुकरा आलम कर्ब में पहली सफ में खड़े होंगे, इसलिए उनको सूफिया का लक़ब दिया गया है क्योंकि आलमे बिलहाज तादाद में 4 हैं, यानी आलमों की तादाद 4 में है। और इसी तरह लफ्ज़ 4 बहुत अहमियत का हामिल है। पहली आलम आलमे मुल्क है, दूसरी आलमे मलकोत, तीसरी आलमे जबरोत और चौथी आलमे लाहोत यानी आलमे हकीकत। इसी तरह अलूम यानी इल्म भी 4 किस्म के हैं, इल्म शरीयत, इल्म तरीकत, इल्म मार्फत और इल्म हकीकत। और इसी तरह अरवाह यानी रूह भी 4 इक़साम के हैं, रूह जिस्मानी, रूह नूरानी, रूह सुल्तानी और रूह कुदसी। और इसी तरह तजल्लियात भी 4 किस्म की हैं। पहली ये कि तजल्ली आसार, दूसरी तजल्ली अफ़आल, फिर तजल्ली सिफात और तजल्ली ज़ात। और अकल की भी 4 किस्में हैं। पहली अकले मुआश, फिर अकले मुआत, अकले रूहानी और अकले कुल। और बमुकाबला हर 4 आलम मस्कूरा और अलूम और अरवाह व तजल्लियात और अकूल लोगों में से एक गिरोह ऐसा है जो दायरा इल्म अवल यानी इल्म शरीयत, रूह अवल यानी रूह जिस्मानी, तजल्ली अवल यानी तजल्ली आसार, आसार के मानी अलामात या निशानात है, और अकल अवल यानी अकल मुआश, और जैसा कि मुआश के मानी जाए जीस्त यानी दुनिया है के अंदर महसूर है, यानी तमाम आलमों से इनका मुकाम हर एक आलम में से पहली आलम में है, यानी ये लोग उससे आगे तरक्की नहीं कर सके। उनका मुकाम पहली जन्नत यानी जन्नतुल मावा है। फ्रीके सानी यानी फ्रीके दोम वो लोग हैं जो हदूदे इल्म सानी यानी इल्म तरीकत, रूह सानी यानी रूह नूरानी, तजल्ली सानी यानी तजल्ली अफ़आल और अकले सानी यानी अकले मुआद जिसका तल्लुक मुआद यानी आहरत से है से तजावज नहीं कर सके, यानी ये अलूम में से दूसरे मुकाम पर पहुंचे और उससे आगे ना जा सके। उनका मुकाम दूसरी जन्नत यानी जन्नतुल नईम में है। और इसी तरह तीसरे गिरोह उन लोगों का है जिनकी इस्तखदा दिल में मार्फत, रूह सुल्तानी, तजल्ली सिफात और अकले रूहानी तक महदूद है। इनका मुकाम तीसरी जन्नत यानी जन्नतुल फिरदौस में है। ये सब लोग उन अशिया की हकीकत से बेखबर रहे हैं और फुकराए आरफीन में से अहले हक ने इन सब मुकामात से रूह गर्दानी करते हुए राह फरार इख्तियार की, यानी फुकरा व आरफीन इन तीनों मुकामात से रूह गर्दान रहे और उन्होंने इनमें से किसी को अपना शेवा ना बनाया और मुकाम हकीकत और कर्ब को पा लिया। अल्लाह ताला के सिवा किसी चीज की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हुए, अल्लाह ताला के उस हुक्म की तामील की, यानी पस अल्लाह ताला की तरफ भागो। और जैसा कि इरशाद हुजूर रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुनिया और आखिरत अहले अल्लाह पर हराम है, तो हराम से मुराद ये है कि अहले अल्लाह ने खुद अपने नफ्सों पर उनकी तलब और मोहब्बत हराम
کر دی ہے، ورنہ فی الحقیقت یہ ہر دو مقام نہ تو حرام ہیں اور نہ ہی ان پر حرام کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم محدث یعنی نو پید ہیں اور دنیا و آخرت بھی حادث یعنی نئی پیدا شدہ چیزیں حادث قدیم کی ضد ہے، لہذا حادث کس طرح حادث کا طالب ہو سکتا ہے، بلکہ حادث پر واجب ہے کہ وہ محبس یعنی پیدا کرنے والے کی طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، فقراء سے محبت رکھنا میرے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، فقر میرا فخر ہے اور میرے لیے باعث ناز ہے۔ اس فقر سے وہ فقر مراد نہیں جو عوام میں مشہور ہے، بلکہ فقر حقیقی سے مراد افتقار اللہ ہے، یعنی محض اللہ عز و جل کے فضل و کرم کا محتاج ہونا اور اس کی ذات کے سوا دنیا اور آخرت کی تمام لذتوں اور نعمتوں کو ترک کر دینا ہے، یعنی انسان کو فنا فی اللہ کا وہ مقام حاصل ہو جائے کہ اس کے نفس میں اس کے نفس کے لیے کوئی شے باقی نہ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت میں اس کو مکمل استغراق حاصل ہو جائے اور اس کے دل میں سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی کی سمائی نہ ہو، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میری زمین و آسمان میں سمائی نہیں ہے لیکن وہ اپنے مومن بندے کے قلب میں سما جاتا ہے، اور مومن سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا دل بشری آلائشوں سے پاک و صاف ہو گیا اور اغیار کے خیال سے خالی ہو گیا تو اس کے شفاف آئینہ قلب میں ذات حق یعنی عکس جمال ذات کی سمائی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، عرش اور جو اس کے گرد و پیش ہے اگر گوشہ ہائے دل عارف کے کسی کونا میں ڈال دیے جائیں تو اس کو ان کا احساس تک نہ ہو۔ جس نے اللہ کے دوستوں کو دوست رکھا تو آخرت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ان سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اشتیاق اور جذبہ شوق لقائے باری دل میں موجزن ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، نیکوکار میری ملاقات کے لیے بے تاب رہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میں ان کا اشد مشتاق ہوں، یعنی مجھے ان سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر ان کو ملنے کا اشتیاق رہتا ہے۔ اور وہ جو لباس پہنتے ہیں وہ 3 قسم کا ہے، جیسا کہ ہم پارٹ 3 میں ذکر کر چکے ہیں، اور ان کے اعمال کی یہ کیفیت ہے کہ مبتدئی جو ابھی فقر کی ابتدائی منزل میں ہے کہ عمل میں نیکی اور بدی کے دونوں رنگ پائے جاتے ہیں، اور متوسط درجہ کے فقیر کے عمل میں صرف نیکی کے مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، مثلاً انوار شریعت، طریقت اور معرفت، اور اسی طرح ان کے باطنی لباس مختلف رنگوں کے ہیں، مثلاً سفید، نیلگوں اور سبز کے منتہی، یعنی جو فقر کی منزلیں طے کر چکا ہے۔ اس کا عمل سورج کے نور کی مانند، یعنی جس طرح سورج کی روشنی کوئی رنگ قبول نہیں کرتی، تمام رنگوں سے خالی ہے، اور اسی طرح اس کا لباس بھی سیاہ رنگ کی مانند جس پر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھ سکتا، تمام رنگوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور وہ علامت ہے اس کے نور معرفت کا نقاب یعنی حجاب اٹھ جانے کی۔ یہ نقاب نور معرفت اسی طرح ہے جس طرح رات نور شمس کا نقاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، یعنی اپنی تاریکی میں ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ اس قول میں صاحب عقل سلیم اور عالم علم حقیقت کے لیے ایک لطیف اشارہ ہے، اور نیز اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں مقبولان بارگاہ کی زندگی قید خانہ، غربت، غم و علم، محنت و شدت اور ظلمت رنج میں گزاری جاتی ہے، جیسا کہ حضور پر نور علیہ افضل الصلاۃ و اکمل الاسلام کا ارشاد ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس ظلمت کدہ میں ظلمانی لباس سیاہ یا ماتمی لباس ہی موزوں ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے، بلا ان پر مسلط کر دی گئی، جتنا کوئی زیادہ مرتبے والا ہوا اتنا ہی زیادہ کڑی آزمائشوں میں آیا۔ سیاہ لباس پہننا اور کالے رنگ کا امامہ باندھنا مصیبت اور آزمائش کی علامت ہے، اور ان سوگواروں اور مصیبت زدوں کا لباس ہے جن میں حصول مراتب مثلاً مکاشفہ، مشاہدہ، معائنہ کی قابلیت جاتی رہی، جو اپنی مردہ دلی کے باعث حیات ابدی سے محروم ہو گئے، جن کے جذبات ذوق و شوق، عشق الہی، روح قدسی مردہ ہو گئے اور مرتبہ کرب و وصال حاصل نہ کر سکے، اور یہ امور عظیم ترین مصائب سے ہیں، یعنی سب سے بڑی مصیبتیں ہیں۔ ایسے شخص کے لیے عمر بھر ماتمی لباس پہننا نہایت
رعایت لازم ہے، کیونکہ وہ اخروی منفعت کھو بیٹھا، آخرت میں جو فائدہ اٹھانا، مثلاً مراتب قرب الہی، دیدار جمال ذات اور حیات ابدی وغیرہ، ان سب سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن، یعنی اس کی مدت 4 ماہ 10 روز ہے، ماتمی لباس پہنے، بسبب اس دنیاوی منفعت کے فوت ہو جانے کے جو اس کو خاوند کی زندگی میں نصیب تھی۔ اور جس کی اخروی منفعت فوت ہو جائے تو اس کے لیے مدت ماتم غیر متناہی ہے، یعنی انسان کو پھر ہمیشہ کے لیے ماتمی لباس اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ عاقبت کا کھو جانا فی الحقیقت دائمی افسوس کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے مخلص بندوں کو خطرہ عظیم درپیش رہتا ہے اور یہ فقراء اور فنا کی صفت ہے۔ اور حدیث شریف میں جو آیا ہے، یعنی فقر دونوں جہان میں رد سیاہی کا نام ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ فقر سوائے نور ذات باری تعالیٰ کے کوئی رنگ قبول نہیں کرتا، جس طرح سیاہ رنگ پر کوئی دوسرا رنگ نہیں چڑھ سکتا، اور سیاہی بمنزلہ حال یعنی تل یعنی روح جمیل محبوب ہے، اس کی خوبصورتی اور حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ جب مقربین خدا جمال الہی کا نظارہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی آنکھوں کا نور کسی غیر اللہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اس کی ذات کے سوا وہ کسی کو نگاہ محبت سے نہیں دیکھتے، بلکہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہی ان کا محبوب و مطلوب ہوتا ہے، اور ان کے دلوں سے غیر اللہ کی طلب مٹ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس ذات پاک کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ لہذا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ دونوں عالم میں اس ذات کی تلاش کرے جس کی طلب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر بے سود اور بیہودہ کاموں میں ضائع ہو جائے اور اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد اپنی عمر رائیگاں جانے کے باعث ہمیشہ کے لیے بار ندامت اٹھانا پڑے۔